الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات اور پردے پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو تنہا عباس تم کہاں ہو؟ ارے بھائی اکیلے میت بیٹے کی لا رہے دے دو سہارا کر. عباس تم کہاں ہو؟ بالوں سے منہ چھپائے جکڑی ہوئی رسن میں بیٹھی ہوں میں زمین پر. عباس تم کہاں ہو؟ ارے کیا وقت آ گیا ہے خوش ہو رہے ہیں ظالم ہم کو ستا ستا کر. عباس تم کہاں ہو؟ اصغر کی قبر رن میں سرور بنا رہے ہیں چہرے پا خون مل کر. عباس تم کہاں ویران کر کے جھولا اصغر گئے جینا کو گردن پاتیر کھا کر. عباس تم کہاں ہو؟ کوزالیے سکینہ ہے منتظر تمہاری پانی پلا دو آ کر. عباس تم کہاں ہو؟ زینب پکاری رو کر عباس
وہ دوست ہو کہ دشمن کہتی تھی جب یہ خواہر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری یہ مجلس مرحوم طاہر حسین ابن فدا حسین کی ہو رہی ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا متقی زیدی صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام حسینی عزاداروں سے، تمام مومنیوں سے گزارش ہے کہ وہ کربلا دیان الدولہ میں تشریف لائے۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے اسے مگر مولا نہیں ملا۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے اسے مگر مولا نہیں ملا۔ وہ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ نعرہ صلوات۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ وہ قرآن دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، ایمان وہ کہتا ہے امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حرمین کے دو پھول تو گلدان علی ہیں۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہباں علی ہیں، اس آخری امت کے نگہباں علی ہیں۔ وہ موقع ہجرت ہو یا کی جنگ وحد ہو، ہر حال میں سرکار پر قربان علی ہیں۔ وہ خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہیں۔ اے مدح مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صدیقین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہیں۔ میں شمع پہ شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہیں، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہیں۔ اور ہر ایک زدیدی سے کہہ دے کھل کر، ہر ایک زدیدی سے کہہ دو کھل کر، اسلام علی ہے تو میرا ایمان علی ہے،
اسلام علی ہے تو میرا ایمان علی ہے. آئیے جناب سولہ بھائی کی گزارش ہے کہ تشریف لائیں. نعرہ حیدری. جمعے والی سلوات کی بھی دعا کیے گا. جمعے والی سلوات. نعرہ حیدری. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے خاک پا مقتل میں سر کٹائے حسین. خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جری میں پائے حسین. اور جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین. ارے منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئی جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین. ارے گھرے تھے نرغے آدھا میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ اے حسین. ارے تجھے لائنوں نے پیاسا شہید کر ڈالا دیا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو ہار اے حسین. فرش سے گر کے کیا ساتھ گئے خدا قدیر چلا گلے پجو خنجر تو مسکرا اے حسین.
خاک پا زہرا کے قلب کا ٹکڑا، ارے جگر پا اپنے بہاتر کے زخم کھا اے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین۔ لال سلوات۔ جناب سمر لکھنوی صاحب سے گزارش تشریف لائیں، نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ پاک و پاکیزہ خطیب متقی زیدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں جرت کر رہا ہوں۔ پنجتن کا تذکرہ قرآن بولا اور ہے، جتنا تم نے پڑھ لیا اس سے زیادہ اور ہے۔ پنجتن کا تذکرہ قرآن بولا اور ہے، جتنا تم نے پڑھ لیا اس سے زیادہ اور ہے، تو ذکر اہل بیت سے قرآن کا دل بھرتا نہیں، ذکر اہل بیت سے قرآن کا دل بھرتا نہیں۔ جب کبھی پوچھا تو بولا ایک قصیدہ اور ہے۔ شیخ سرکار حاضر خدمت، جو میرے مولا نے پروردگار نے عطا کیا، میری ذمہ داری ہے میں پہنچا دوں آپ تک۔ دیکھیں کہ دو طریقے کا غم ہے، ایک غم ہے جو حسین ابن علی کا ہے، جو ابتدا سے لے کے قیامت تک باقی رہے گا، اور ایک غم وہ ہوتا ہے جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو ایک غم پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو ہم کو روز صبح و شام ملتا ہے، یہ وہ غم ہے جو ہم کو روز صبح و شام ملتا ہے۔ جب آنکھیں شے پر رو لیتی ہیں تب آرام ملتا ہے۔ بھئی یہ وہ غم ہے جو ہم کو روز صبح و شام ملتا ہے، جب آنکھیں شے پر رو لیتی ہیں تب آرام ملتا ہے۔ تو سلیقہ کربلا والوں سے سیکھو مرنے جینے کا، سلیقہ کربلا والوں سے سیکھو مرنے جینے کا۔ حسین ابن علی سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے۔ بس 5 منٹ آپ لوگوں پہ لوں گا میں۔ دیکھیں کہ جب خدا نے کہہ دیا ہم آزمائیں گے ضرور، جب خدا نے کہہ دیا ہم آزمائیں گے ضرور، تم کسی منصب پہ ہو لیکن بلائیں گے ضرور، اور جو بھی مانگو گے در شے سے دلائیں گے ضرور، جو بھی مانگو گے در شے سے دلائیں گے ضرور، ہم تمہیں بھوکا نہ چھوڑیں گے کھلائیں گے ضرور۔ اور خوف سے، اولاد سے، دولت سے یا پھر صبر، خوف سے، اولاد سے، دولت سے یا پھر صبر سے، جس طرح چاہیں گے تم کو آزمائیں گے ضرور۔ تو کفر کے اس قیمتی مستی بھرے بازار میں، کفر کے اس قیمتی مستی بھرے بازار میں مت بہک جانا، نہیں تو ہم جلائیں گے ضرور۔ بھئی کفر کے اس قیمتی مستی بھرے بازار میں مت بہک جانا، نہیں تو ہم جلائیں گے ضرور۔ روز محشر ہم کریں گے جب حساب زندگی، جو عمل جس نے کیا ہے سب دکھائیں گے ضرور، اور جو علی کے بغض میں جیتے رہے مرتے رہے، ہم جہنم کا مزہ ان کو چکھائیں گے ضرور۔ اور اپنی ناکامی پر مت آنسو بہانا ہے سمر، ہم آزاداروں کو جنت میں بلائیں گے ضرور۔ میں نے 5 منٹ کا وقت لیا، 5 منٹ میں اپنی بات جلدی جلدی کہہ دوں۔ ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے کوئی، ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے کوئی، پھر اس کے بعد ہمیں بھی بلا رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قبر میں شانہ ہلا رہا ہے کوئی، خاموش لیٹے ہو کیا یاد آ رہا ہے کوئی، اٹھو سنو تمہیں قرآن سنا رہا ہے کوئی، عزا کا وقت ہے دیکھو بلا رہا ہے کوئی، وہ گھر کرائے کا تھا جس پر ناز تھا تجھ کو،
یہ گھر تیرا ہے جہاں آج لا رہا ہے کوئی، ذلیل کر دے سرے راہ وہ اگر چاہے، ذلیل کر دے سرے راہ وہ اگر چاہے، گناہ ہمارے بہت ہیں چھپا رہا ہے کوئی، مت سوائے بیچنے کھانے کے کچھ کیا ہی نہیں، چلو اٹھو تمہیں اب واپس بلا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، پڑھ لو کتاب کربلا، بہت قریب ہے منزل، بتا رہا ہے کوئی، گناہ کا بوجھ لیے پھر رہا ہے کیوں آخر، جناب حر کی طرح بلا رہا ہے کوئی، اذان ذکر علی ہو چکی ہے کانوں میں، نماز باقی ہے خطبہ سنا رہا ہے، ہماری قبر کا منظر نہ پوچھ اے وائس، جو کر کے آئے تھے وہ سب دکھا رہا ہے کوئی، سمر کو چاہیے دنیا سے کچھ نہیں ورنہ کما تو لیتا بہت پر بچا رہا ہے، ایک نعرہ سلوات بھیجیں، 2-3 منٹ باقی ہے، میں دیکھیں جو جس کو پہچانتا ہے وہ اس کو بلاتا ہے، شادی بیاہ مرنا جینا، دیکھیں بطور خاص دیکھیں سرکار، موت پہچانتی سب کو ہے بلائے گی ضرور، موت پہچانتی سب کو ہے بلائے گی ضرور، یہ بتائے گی نہیں اور یہ آئے گی ضرور، تو خیریت پوچھے گی یا ہاتھ ملائے گی ضرور، خیریت پوچھے گی یا ہاتھ ملائے گی ضرور، وزن کتنا بھی گرا ہو یہ اٹھائے گی ضرور، ہر کے آنگن میں شجر اپنا لگائے گی ضرور، ہر کے آنگن میں شجر اپنا لگائے گی ضرور، خود بھی چکھے گی مزہ سب کو چکھائے گی ضرور، کب کہاں کون سے موسم میں کسے لے جائے، کب کہاں کون سے موسم میں کسے لے جائے، یا ہواؤں کی طرح دل میں سمائے گی ضرور، یاد رکھنا وہاں رشوت نہ چلے گی کوئی، یاد رکھنا وہاں رشوت نہ چلے گی کوئی، جو عمل جس نے کیا ہے وہ دکھائے گی ضرور، کوئی ہو مولوی ملا یا سمر ہو یا خطیب، موت منصب نہیں دیکھے گی بلائے گی ضرور، اور بغض شبیر سے رکھے نہ کبھی کوئی بشر، ورنہ یہ آگ جہنم میں جلائے گی ضرور، تو دیکھنا حشر کے میدان سے زہرا بی بی ہر عزادار کو جنت میں بلائے گی ضرور، تو یوں تو لاکھوں ہے گناہ پھر بھی سمر کو ہے یقین، یوں تو لاکھوں ہے گناہ پھر بھی سمر کو ہے یقین، پھول توڑے گی تو کانٹوں کو ہٹائے گی ضرور۔ اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عزت مآب عالی جناب خطیب ابن خطیب سرکار تشریف فرما ہے، متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مجلس کو خطاب فرمائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت سے مرکز سے یکتا ہے اور رضوی صاحب مرحوم کلام سارے صاحب طاہر حسین ابن فلاوت ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین،
محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین، رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات، صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ محترم، ابھی آپ نے ہمارے سمر صاحب سے بہترین اشعار سماعت فرمائے، اس پہ ہمارے سمر صاحب نے زیادہ تر موت ہی کا تذکرہ کیا اور مرنے والے کا تذکرہ کیا، لہذا میری بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم ان کے اشعار سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے کہ جس میں خداوند عالم نے موت اور حیات کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ موت اور حیات کا تذکرہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ موت بھی میری مخلوق ہے اور حیات بھی میری ہی مخلوق ہے، میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے، میں موت کا بھی خالق ہوں اور میں حیات کا بھی خالق ہوں۔ یہی دو چیزیں ہیں انسان کے لیے، یا زندگی ہے اور یا موت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہی کے لیے دونوں چیزیں بنائی گئی ہیں اور اللہ نے دونوں انسان کی قسمت میں لکھ دی، اس لیے کہ موت برحق ہے اور ہر ایک کے لیے موت ہے، اپنا ہے تو اسے بھی موت ہے، پرایا ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے، دوست کے لیے بھی موت ہے، دشمن کے لیے بھی موت ہے، عزیز کے لیے بھی موت ہے، غیر کے لیے بھی موت ہے، امیر کے لیے بھی موت ہے اور غریب کے لیے بھی موت ہے، اور حاکم کے لیے بھی موت ہے اور محکوم کے لیے بھی موت ہے، اور بادشاہ کے لیے بھی موت ہے اور رعایا کے لیے بھی موت ہے۔ موت ایک ایسی شے ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ہیں، زندگی بھی انسان کے لیے ہے اور موت بھی انسان کے لیے ہے، لیکن کبھی آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو خلق کیا، مگر انسان نے اس میں سے ایک چیز کو پسند کیا اور ایک چیز کو ناپسند کیا، اس لیے کہ ہر انسان زندگی چاہتا ہے اور موت نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے کہ زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے اور موت پیچھا چھوڑتی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں کہ زندگی کو ختم ہونا ہی ہونا ہے اور موت برحق ہے، اسے آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ کہ اللہ نے اس کا کوئی وقت بھی معین نہیں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا ایک وقت معین ہے موت کا، مگر یہ کہ موت کے لیے ہم نے دیکھا کہ 80-85 برس تک زندہ رہے اور مر گئے، 100 برس سے زیادہ زندہ رہے اور مر گئے، 10-20 برس کے سن میں موت آ گئی، اور حد یہ ہے کہ پیدا بعد میں ہوئے، مر پہلے گئے، اس لیے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، دیکھیے مرا ہوا پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مر گیا پھر پیدا ہوا۔ تو موت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو شکم مادر میں بھی آ جاتی ہے اور شکم مادر کے باہر بھی رہتی ہے۔ اب اللہ نے زندگی کو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دونوں طرف سے گھیر لیا ہے، یعنی زندگی سے پہلے بھی موت ہے اور زندگی کے بعد بھی موت ہے۔ ایک صلوات پڑھے دیکھیے بڑی نازک سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی ہے اور یہ موت ہے۔ انسان زندگی چاہتا ہے اور موت نہیں چاہتا ہے، دیکھیے زندگی چاہتا ہے اور موت نہیں چاہتا ہے۔ اب یہ کہ زندگی ہمارے لیے ہے، موت ہمارے لیے ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان میں اگر مطلب ساری چیزوں کو ہٹا کے میں 2 لفظوں میں آپ کے سامنے یوں عرض کر دوں کہ کائنات میں ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں، کہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، مگر موت کے سب قائل ہیں۔ موت کا انکار کرتا ہوا کوئی آپ کو کائنات میں نظر
نہیں آئے گا۔ سب یہ کہیں گے موت ہے اور موت آئے گی اور ہر ایک کو موت آئے گی اور جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں گشت کرتا رہتا ہے کائنات میں کہ صاحب جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا، ہر انسان جانے والا ہے، ہر انسان جانے والا ہے۔ بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دوں کہ ساری کائنات میں سب جانے والے ہیں، بس ایک ہی ہے جو آنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، بس ایک ہے جو آنے والا ہے، اور الحمدللہ جو آنے والا ہے وہ ہماری قسمت میں ہے، جو جانے والے ہیں وہ سب کی قسمت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہمارے پاس ایک ہے کائنات میں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ موت حق ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، دیکھیے ہمارے لیے ہے۔ اب اللہ کی بات آ گئی تو ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ساری کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کے لیے ہر آدمی موت کا قائل ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی۔ دیکھیے ہر ایک کو موت آئے گی، زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن اس موت کا تصور ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، زیرو کے لیے ہے، کائنات کے ہر زیرو کے لیے موت کا تصور ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی موت کا تصور کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں وہ اللہ کے لیے موت کا تصور نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بندوں کے لیے ہے مگر اللہ کے لیے کوئی موت کا تصور نہیں ہے کہ بھائی اس کے لیے موت نہیں ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ لیکن اللہ کی حیات کے سب قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ باقاعد حیات ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہاں حیات ہی حیات ہے۔ دیکھیے حیات ہی حیات ہے، تو اللہ کے لیے زندگی کے قائل ہیں لیکن اللہ کے لیے موت کے قائل لوگ نہیں ہیں۔ کائنات میں آپ کو ایک بھی ایسا بشر نہیں ملے گا کہ جو اللہ کے وجود کا قائل ہو اور اللہ کے لیے موت کا تصور کر رہا ہو، یعنی اللہ کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں حیات ہی حیات ہے۔ اور ایک جملہ مسلمانوں کے علماء نے بہت ہی فخر سے لکھا ہے کہ بہرحال وہ باقاعد حیات ہے۔ دیکھیے وہ باقاعد حیات ہے۔ ایک جملہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ لامکاں ہے، وہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا جو باقاعد حیات ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بھائی قید چاہے حیات کی ہو یا کسی بھی شے کی ہو، وہاں قید کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو لامکاں ہے۔ تو ان کا صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے لیے نہ یہ حیات ہے نہ اس کے لیے یہ موت ہے۔ دیکھیے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے نہ اس کے لیے یہ موت ہے۔ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے موت کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی حیات کا تصور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو مولا کائنات کی بات ہے، اب آپ قرآن سے کیا دلیل دیں گے؟ یہی تو جملے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے عرض کیے کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ تو اللہ اپنے آپ کو خالق حیات بھی کہہ رہا ہے، خالق موت بھی کہہ رہا ہے۔ اب جب وہ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق پہلے ہے، مخلوق بعد میں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق ہے تو ہر عقل مند انسان یہی ماننے پر تیار ہوگا کہ جب وہ خالق ہے تو جب اس نے موت کو خلق کیا تب موت ہوئی، اور جب اس نے حیات کو خلق کیا تب وہ حیات ہوئی۔ غور فرمائیے گا، بھئی حیات ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلق کرنے سے پہلے نہ حیات تھی نہ موت تھی، مگر وہ تھا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بھائی وہ تھا لیکن موت بھی نہیں تھی اور حیات بھی نہیں تھی۔ جب حیات تھی ہی نہیں تو وہ باقاعد حیات کیسے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ غور کرو بھائی اس کا مقصد کیا ہے کہ اس نے موت کو خلق کیا، اس نے حیات کو خلق کیا۔ دیکھیں زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب آپ توحید پر بات نہیں کرتے، اصل میں جو مسلمانوں کی توحید ہے ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، جو حقیقی توحید ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم کے لیے نہ حیات کا تصور ہے نہ اس کے لیے موت کا تصور ہے۔ وہ موت کا
ہمارے لیے ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. دیکھیے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ حیات ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. غور کریں بھئی، حیات ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. موت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ موت و حیات ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ پہلے ہے، موت و حیات بعد میں ہے. دیکھیے وہ پہلے ہے، موت و حیات بعد میں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کیونکہ موت و حیات سے پہلے ہے. دیکھیے اللہ کیونکہ موت و حیات سے پہلے ہے، اس لیے اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے. اور کر رہے ہیں علماء یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے موت و حیات اس لیے نہیں ہے کہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ کیونکہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے، اس کے لیے نہ یہ موت نہ اس کے لیے یہ حیات. تو موت و حیات کس کے لیے ہے؟ کہ جو موت و حیات کے بعد ہے. بھئی جو موت و حیات کے بعد ہے، تو اسی بات پر مسلمان قائم رہیں کہ جو موت و حیات سے پہلے ہے اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے. تو اب جو موت و حیات سے پہلے ثابت ہو جائے، ایک صلوات بہے محمد والے غور کریں بھائی، جو موت و حیات سے پہلے ثابت ہو جائے اس کے لیے نہ یہ موت ہوگی نہ اس کے لیے یہ حیات ہوگی. تو ان کا صاحب موت و حیات سے پہلے کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. جب خلق کیا تو پروردگار کیسے خلق کیا؟ تو اللہ جواب دے گا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ بھائی جیسے زمین کو خلق کیا، جیسے آسمان کو خلق کیا، جیسے سورج و چاند و ستاروں کو خلق کیا، ویسے ہی میں نے موت کو خلق کر دیا، ویسے ہی میں نے حیات کو خلق کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جیسے زمین ہے ویسے ہی موت و حیات ہے. کیوں سمجھ رہا بھائی؟ اس کے سامنے جیسے زمین ہے ویسے ہی موت و حیات ہے، جیسے آسمان ہے ویسے ہی موت و حیات ہے، جیسے سورج و چاند و ستارے ہیں ویسے ہی موت و حیات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نظر میں برابر ہیں. اس کے سامنے جب جائیں گے تو سب برابر ہیں. جب سب برابر ہیں تو جب زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، سورج و چاند و ستارے مخلوق ہیں، تو موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. اس لیے کہ جو شے خلق ہوگی وہ مخلوق ہوگی. بھئی جو شے خلق ہوگی وہ مخلوق ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا، جب خلق کیا تو موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، ہماری نہیں اللہ کی. تو اللہ نے موت کو بھی خلق کیا، اللہ کی مخلوق ہے موت، اللہ کی مخلوق ہے حیات، اللہ کی مخلوق ہے زمین، اللہ کی مخلوق ہے آسمان، اللہ کی مخلوق ہے سورج و چاند و ستارے. یہ سب مخلوق ہے. کہا یہ سب مخلوق ہے. اب ان مخلوق سے پہلے جو مخلوق نظر آئے اس کے لیے نہ یہ موت موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات حیات ہے. تو اب اس مخلوق سے پہلے کون سی مخلوق ہے؟ اب اس میں ہم کہاں تک جائیں کو کیا کیا تلاش کریں کہ کون کس سے پہلے. نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں. اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ہر مخلوق سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، بات تمام ہو گئی. اللہ نے ہر مخلوق سے پہلے محمد اور آل محمد کو خلق کیا. جب انہیں خلق کر چکا تب کسی مخلوق کو خلق کیا. جب ساری مخلوق بعد میں ہے، محمد اور آل محمد پہلے ہیں، تو موت بھی بعد میں خلق ہوئی، حیات بھی بعد میں خلق ہوئی. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو موت و حیات ہمارے لیے ہے یہ محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے. ایک صلوات بہے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور طلب ہے کہ محمد اور آل محمد وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ یہ موت موت ہے اور نہ یہ حیات حیات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات سے بھی بالا تر، وہ موت سے بھی بالا تر. اب اس بات کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بحث کرتے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو لاشعوری طور پر اللہ نے محمد اور آل محمد کے لیے منوا تو سب سے لیا ہے. زبان سے بھلے ہی اقرار نہ کرے، نہیں تو جو فرما رہے مانتے سب یہی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے کہ ماننے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہے.
لیکن ماننے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہے. بہت سے ایسے ہیں جو سمجھ کے بھی نہیں مانتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو مان کے بھی نہیں سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ تو سامنے کی باتیں ہیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اب نے کہا صاحب کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے ہماری موت کیا ہے, ہماری موت کیا ہے, ہماری زندگی کیا ہے. بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. ہماری موت کیا ہے, ہماری حیات کیا ہے. انہوں نے کہا صاحب یہ علی متقی ہے. میں کسی کی مثال کہہ دوں, میں اپنی مثال دوں. میں نے کہا علی متقی ہے, مجلس پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اب غور کر رہے ہیں, فضائل پڑھتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں, تبرہ پڑھتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا, ایک ایک چیز جو بیان ہو رہی, خوبیاں بیان ہو رہی, اسی کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی بیان ہو رہی. یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ایک گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بات ہوئی تو ان کا مجلس پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے. اب دیکھیے یہاں پہلے کہہ رہے تھے ہیں, اب کہہ رہے تھے. آج سمر صاحب بگڑ گئے. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دی اور فضائل پڑھنا چھوڑ دیے؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اب کیا نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں, ابھی تک زندہ تھے تو ہم کہہ رہے ہیں پڑھتے ہیں, اب انتقال ہو گیا تو ہم کہہ رہے ہیں تھے. ہم نے غور فرمایا, اب تھے. جب تک حیات ہے ہم ہیں, اور جب حیات تمام ہوئی, موت آ گئی تو ہم تھے. دیکھیے ہم تھے. ہم موت کسے کہتے ہیں؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب بکھر جانے کا نام موت ہے, مٹی میں مل جانے کا نام موت ہے, ختم ہو جانے کا نام موت ہے, دنیا سے چلے جانے کا نام موت ہے, لوگوں کے بیچ نہ بیٹھنے کا نام موت ہے. ایک جملہ مجھ سے بھی سن لیجئے, آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر دوں, آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیں. موت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو ہمیں ہے سے تھے میں پہنچا دے. جو ہمیں ہے سے تھے میں پہنچا دے, اسے کہتے ہیں موت. یہ ہے ہماری موت. دیکھیے یہ ہے ہماری موت اور یہ ہے ہماری زندگی. جب تک زندگی ہے ہم ہیں, یہی ہے زندگی. اور جب موت آ گئی تو ہم تھے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ موت و حیات ہم سب کے لیے, محمد اور آل محمد کے لیے نہ یہ موت نہ ان کے لیے یہ حیات. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے موت و حیات ہے, ان کے لیے موت و حیات نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب دلیل کیا ہے؟ آپ کی اذان, اذان میں کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں تو پھر اذان میں کہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. تھے نہ کہہ کے مؤذن کہتا ہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور ہیں, ہم اور ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے, ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. آپ نے غور فرمایا, وہ اور ہیں اور ہم اور ہیں. دیکھیے وہ اور ہیں, ہم اور ہیں. اب یہ کہ مسلمانوں کا عجیب و غریب انداز ہے کہ مسجد میں گئے تو وہ ہیں, ہم مسجد سے باہر نکلے تو وہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی مسجد کے دروازے کو پار کرتے کرتے مذہب بدل جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا, مسجد میں پہنچے تو وہ ہیں. ہر مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو, حنفی ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, کوئی بھی ہو, سب کہہ رہے ہیں. ایک جملہ اگر چپکے سے کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بھیا جب معلوم ہے کہ وہ ہیں تو کم سے کم سلام دعا تو قائم رکھو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اتنا تو کرو کم سے کم, اس لیے کہ سلام دعا ہی سے پہچان ہوتی ہے, اور اگر سلام دعا نہیں ہے تو اس کا مطلب پہچان نہیں ہے. پوری توجہ سنیے گا. اب اگر روز محشر دوڑ کے گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم بھی ہیں, تو کہا آپ ہیں کیسے, ہم تو تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک باوال بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں کہ اب کم سے کم اتنا تو انسان کو کرنا ہی چاہیے کہ بھائی جو ہے اس سے سلام دعا قائم رکھیے, تبھی نجات ہے.
لیکن لوگوں نے رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا. اب یہ کہ موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا صاحب موت ہے موت ہے موت ہے. دیکھیے موت سے کوئی شے کائنات میں بچانے والی نہیں. دیکھیے بغیر کوئی زور خطابت خرچ کیے ہوئے، سردی کا موسم ہے، بہت دھیرے دھیرے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. موت سے کوئی شے کائنات میں بچانے والی نہیں. انسان موت سے بچنا چاہتا ہے اور موت سے کوئی شے بچانے والی نہیں. سارا معاملہ جو ہے وہ اسی پر ہے کہ صاحب موت سے بچ جائیں موت سے بچ جائیں. آپ دیکھیں کہ نہ دین میں کوئی شے ایسی ہے کہ جو موت سے بچائے، اور نہ دنیا میں کوئی شے ایسی ہے کہ جو موت سے بچائے. دنیا میں اگر دیکھیں تو امیر کو بھی موت آ گئی اور غریب کو بھی موت آ گئی اور بادشاہ کو بھی موت آ گئی اور رعایا کو بھی موت آ گئی، سب کو موت آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تخت موت سے بچا سکا، نہ حکومت موت سے بچا سکی، کوئی شاید موت سے بچانے والی کائنات پہ نہیں نظر آئی. اس کے بعد اگر آپ دین میں دیکھیں، نماز پڑھ رہے تھے مر گئے، مصلی پہ بیٹھے تھے مر گئے، سر سجدے میں رکھا تھا سر نہیں اٹھایا انتقال ہو گیا، روزے سے تھے مر گئے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا تھا یہ بہت اچھی موت پائی. اچھی اور خراب موت کا معاملہ الگ ہے، دیکھیے یہ ایک الگ بحث، لیکن موت تو ہے. تو جب نماز کے عالم میں موت آ گئی، روزے کے عالم میں موت آ گئی، تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ نماز بھی موت سے نہیں بچا پائی، روزہ بھی موت سے نہیں بچا پایا. موت تو آ ہی گئی. بے نمازی کو بھی موت آ گئی اور بے نمازی کو بھی موت آ گئی، روزہ دار کو بھی موت آ گئی اور جو روزہ نہیں رکھتا تو اس کو بھی موت آ گئی. تو ہر ایک کو جب موت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی موت سے نہیں بچا پائی، روزہ بھی موت سے نہیں بچا پایا اور حج بھی موت سے نہیں بچا پایا اور زکوٰۃ بھی موت سے نہیں بچا پائی. تو جب کوئی شے موت سے نہیں بچا پائی تو یہ ماننا پڑے گا کہ دین میں بھی کوئی شے موت سے بچانے والی نہیں ہے اور دنیا میں بھی کوئی شے موت سے بچانے والی نہیں ہے. انسان موت سے بچنا چاہتا ہے تو اب انسان مایوس ہو گیا، دنیا کی طرف دوڑتا ہے تب بھی موت آتی ہے اور دین کی طرف جاتا ہے جب بھی موت آتی ہے اور موت سے وہ بچنا چاہتا ہے. اب ایسے مایوسی کے عالم میں اگر کوئی شے موت سے بھی بچا لے تو عقل تو یہی فیصلہ دے گی نا کہ جو شے ہمیں موت سے بچا رہی ہے وہ ہر اس شے سے افضل سمجھی جائے گی کہ جو موت سے نہ بچا سکے. بھئی وہ موت سے جو نہ بچا پائے اس سے وہ شے افضل سمجھی جائے گی کہ جو موت سے بچا لے. تو اب وہ کون سی شے ہے جو موت سے بچا رہی ہے؟ تو صاحب موت سے بچنے کا راستہ تو کسی نے نہیں بتایا. اللہ نے ختمی مرتبت کو حکیم حقیقی بنا کے کائنات میں بھیجا اور جب حکیم حقیقی بنا کے کائنات میں بھیجا تو رسول اللہ نے آواز دی کہ میں دنیا والا حکیم نہیں ہوں، اللہ نے بنایا ہے. جب اللہ نے بنایا ہے تو اگر موت سے بچنے کا نسخہ میں نہ لکھوں گا تو کون لکھے گا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ موت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ میں نسخہ لکھتا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد. یہ ہے محبت اہل بیت کہ جو موت سے بچانے والی ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کائنات کی ہر شے کو اپنا لیا اور آل محمد کو چھوڑ دیا. اور جب بات کرو تو کہتے ہیں صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. دلیلیں پیش کرتے ہیں، ارے صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں. لیکن آپ کبھی غور فرمائیں کہ یہ بار بار کہنا کہ ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں یہی شک پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ مانتے ہیں تو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں ایک ہمارا ایسا اکیلا فرقہ ہے جو خود دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ 72 فرقے مل کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں. اے صلوات پڑھیں محمد والے. کبھی آپ غور کریں کہ ہمارا وہ فرقہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں.
72 فرقے اپنے آپ کو ثابت کرتے رہیں گے، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ہم کسی کے سامنے جا کے صفائی نہیں دیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ زمانہ ہمیں دیکھ کے کہتا ہے یہ مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس میں ہم کوئی صفائی کسی قسم کی نہیں دیتے۔ اب یہ کہ اہل بیت کو مانتے بھی ہیں اور اہل بیت کے فضائل سننا بھی نہیں چاہتے، جب فضائل بیان کرو تو اس میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے۔ دیکھیے فضائل کے میدان میں سوال کرنا کہ یہ کہاں سے کیسے، یہ سوال خود محبت کی کمی کو ثابت کرتا ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو فضائل میں سوال نہیں ہوتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی کسی سے تعریف سنتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت اچھا تھا اور ماشاءاللہ بڑے اخلاق والا تھا اور بڑا نمازی تھا، حالانکہ باپ جانتا ہے کہ بیٹا کیسا تھا، لیکن باپ جانتا ہے کہ بیٹا کیسا، اور اس کے سامنے باپ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، وہ جانتا ہے کہ باپ میرا لڑکا کیسا با اخلاق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نمازی ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز کی نون سے واقف نہیں، لیکن کبھی باپ بیٹے سے یہ کے لیے نہیں پوچھتا کہ آپ جو میرے بیٹے کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کس کتاب سے کر رہے ہیں، قرآن کی کس آیت سے باپ بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، کس حدیث میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، یا آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ کتنا اس سے واقف ہیں۔ کبھی پوچھا کسی باپ نے، انہوں نے کہا نہیں صاحب بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، وہ سر جھکائے کہہ رہا ہاں بے شک بے شک، صحیح فرمایا صحیح فرمایا، خوش ہوا جا رہا۔ یہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ کیسے لیے کہ بیٹے سے محبت ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو سوال نہیں ہوتا۔ آل محمد کے سلسلے میں سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ محبت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، کہ سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ محبت نہیں ہے۔ اب جب ہم فضائل آل محمد بیان کریں گے صاحب غلو کر دیا غلو کر دیا، بڑھا دیا اور صاحب یہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے، اور اس سے تو یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس سے تو یہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، ارے صاحب یہ کہیں ملتا نہیں ہو، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھیے یہ ممبر پر آتے ہیں کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ بس علی کو نبی ہی بنا کے چھوڑیں گے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہم علی کو نبی کیا بنائیں گے؟ اور ہم نے کبھی چاہا بھی نہیں کہ علی کو کوئی نبی بنا دے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ بس علی کو نبی کہہ دیں، اے بھیا چاہتے تو ہم بہت کچھ ہیں، مگر ہمارا چاہا ہوا ہوتا کہاں؟ ہمارا چاہا ہوا ہوتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم سب سے پہلے تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی دشمن علی ہمیں کائنات میں نظر نہ آئے۔ آپ سب ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمارا چاہا ہوا ہوتا کہاں ہے؟ اب یہ کہ حضرت علی کو نبی کہتے ہیں، اب ایک جملہ آپ جانتے ہیں کہ میں خالی مومنین کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں منافقین کو پڑھنے کا چلنے کا بھی خیال رکھتا ہوں، زیادہ اب ان کے لیے بھی ایک جملہ کہتے ہیں۔ ہم اگر نبی کہیں بھی تو کس منہ سے کہیں؟ ان کا کس منہ سے کیا مطلب؟ جہاں علی کو اللہ کہنے والے موجود ہوں ان کے سامنے اگر نبی کہا بھی تو کیا کہا؟ بھئی کہا بھی تو کیا کہا؟ اور ہم خوب علی کے مزاج کو جانتے ہیں، جب ہمارے علی نے نصیریوں کی خدائی کو قبول نہ کیا تو ہماری نبوت کو کیا قبول کریں گے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے ایک اور طلب ہے۔ لہذا یہ کہ صاحب نبی کہتے ہیں نبی کہتے ہیں نبی کہتے ہیں، اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اب دیکھیں بہت جلدی جلدی دو باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ نے نبی نہیں بنایا، اللہ نے نبی نہیں بنایا، بے شک نہیں بنایا، نہیں بنایا تو کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی سوال کیجئے بھائی کہ اللہ نے علی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ ہمارے علی میں کیا کمی تھی؟ اور جنہیں بنایا ان کے پاس کیا تھا؟ دونوں چیزیں سامنے رکھیے۔ آدم کو نبی بنایا، نوح کو نبی بنایا، ابراہیم کو نبی بنایا،
موسیٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا، کہاں بنایا، کیوں بنایا؟ کہا آدم کے پاس علم تھا، نوح کے پاس نبوت تھی، ابراہیم کے پاس خلت تھی، موسیٰ کے پاس ہیبت تھی، عیسیٰ کے پاس زہد تھا۔ تو جہاں ایک ایک صفت تھی وہاں تو رسول بھی بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، کتابیں بھی دے دی، شریعت بھی دے دی۔ اور ہمارے علی کے لیے خود نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، یہ علی میں دیکھو۔ تو جہاں سارے انبیاء اپنے سارے صفات کے ساتھ موجود ہوں، اسے نہ نبی کہا جا رہا ہے، نہ رسول کہا جا رہا ہے، نہ پیغمبر کہا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں ایک ایک صفت ہے وہاں تو نبوت دی جا رہی ہے، پیغمبری دی جا رہی ہے، اور جہاں سارے نبی اپنے سارے صفات کے ساتھ موجود ہیں وہاں نہ نبی کہا جا رہا ہے، نہ پیغمبر کہا جا رہا ہے، نہ رسول کہا جا رہا ہے، نہ کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، نہ شریعت نازل کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ آدم کو اللہ نے علم عطا کیا، آدم کو صرف علم عطا کر کے صفت اللہ کہا، نوح کو نجی اللہ کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا۔ لیکن ہمارے علی کا معاملہ الگ ہے، انہیں اللہ نے نبی تو نہیں بنایا، رسول تو نہیں بنایا، پیغمبر تو نہیں بنایا، لیکن اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اللہ نے آواز دی کہ اب جو میں نہیں وہ تم نہیں، دیکھیے جو میں نہیں وہ تم نہیں، اور میرے ہر کام میں تم شریک، اور پھر بھی میں لا شریک۔ اے صلوات پڑھیں محمد علیہ، یہ غور کرو، جو میں نہیں وہ تم نہیں، میں بھی نبی نہیں تم بھی نبی نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں، مجھ پر بھی کتابیں نہیں تم پر بھی کتابیں نہیں، مجھ پر بھی شریعت نہیں تم پر بھی شریعت نہیں، لیکن میرے ہر کام میں تم شریک۔ میں سورج کو خلق کرنے والا، تم اشارے سے پلٹانے والے، میں ستارے کو پیدا کرنے والا، تم دہلیز پر بلانے والے، میں ذوالفقار کو خلق کرنے والا، تم ہاتھ میں لے کے چلانے والے، میں دین کو بھیجنے والا، تم دین کو بچانے والے، لیکن میں کعبے کو بنوانے والا، تم کعبے میں رہ کے کعبے کو آباد کرنے والے، لیکن تم کعبے کو آباد کرنے والے۔ میں رزاق کہلاؤں گا، روٹیاں تمہارے گھر سے جائیں گی، خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا، ٹھوکروں سے مردے تم جلاؤ گے، معراج میں محمد کو میں بلاؤں گا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ۔ قرآن کلام میرا کہلائے گا، سنانا تمہیں سب سے پہلے پڑے گا، دیکھیے سنانے والے تم نظر آؤ گے۔ اب دو ہی آنکھیں بناؤں گا، وہی تیری ہوں گی وہی میری ہوگی، ایک ہی زبان خلق کروں گا، وہی تیری ہوگی وہی میری ہوگی، اور میں بھی مولا کہلاؤں گا اور تم بھی مولا کہلاؤ گے، اور میں بھی ولی کہلاؤں گا اور تم بھی ولی کہلاؤ گے، اور میں بھی علی کہلاؤں گا اور تم بھی علی کہلاؤ گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ لہذا اللہ نے یہ منصب علی کو نہیں عطا کیا، کیونکہ علی کو اپنے صفات کا مظہر بنایا، دیکھیے اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ اب اس میں لوگ نہیں صاحب آپ تو یہی چاہتے ہیں، اب اگر بحث ہی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ صاحب علی کو نبی کہہ دیا جائے تو ذرا تاریخ پڑھیے، بس آخری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ تاریخ پڑھیے۔ ہم نے تو کبھی یہ چاہا ہی نہیں کہ کوئی علی کو نبی سمجھ لے، لیکن ہم نے کبھی نہیں چاہا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، اور ہمارا فرقہ وہ فرقہ ہی نہیں ہے کہ جو اپنے چاہنے کو اسلام سمجھے۔ اسلام وہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں، اسلام وہ ہے جو اللہ اور نبی چاہیں، کہ اللہ اور نبی چاہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی علی کو نبی سمجھ لے، آدم نے بھی نہیں چاہا، نوح نے بھی نہیں چاہا، ابراہیم نے بھی نہیں چاہا، موسیٰ نے بھی نہیں چاہا، عیسیٰ نے بھی نہیں چاہا، شہزادی نے بھی نہیں چاہا، حسنین نے بھی نہیں چاہا، قمبر نے بھی نہیں چاہا، سلمان نے بھی نہیں چاہا، ابو ذر نے بھی نہیں چاہا، مقداد نے بھی نہیں چاہا،
ہے، مقداد نے بھی نہیں چاہا، سلمان فارسی نے بھی نہیں چاہا، علی کے چاہنے والوں نے بھی نہیں چاہا، حد یہ ہے کہ ہم نے بھی نہیں چاہا، ہمارے اس مجمع میں نہیں چاہا، اس ابو ذر نے بھی نہیں چاہا اور اس ابو ذر نے بھی نہیں چاہا، پوری توجہ سنیے، کسی ابو ذر نے نہیں چاہا، ہماری قوم نے نہیں چاہا، ہمارے بزرگوں نے نہیں چاہا، ہمارے گھر کی عورتوں نے نہیں چاہا، کسی نے نہیں چاہا، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ اللہ نے شب ہجرت اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے یہ چاہا کہ ایک رات ہی صحیح علی کو نبی سمجھا جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہ نے یہ چاہا۔ دیکھیں یہ ہے ہسٹوریکل فیکٹ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک رات اللہ اور نبی نے یہ چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو اچھے خاصے علی اپنے گھر میں تھے، علی میرے گھر میں آ جاؤ، خالی گھر میں آنے سے اگر لوگ نہ سمجھیں تو میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور خالی لیٹنے سے نہ سمجھیں تو چادر اوڑھ لو، اور خالی چادر اوڑھ کے بھی نہ سمجھیں تو پھر ایسے سو جاؤ کہ جیسے میں سوتا ہوں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ایسے سو جاؤ کہ جیسے میں سوتا ہوں، لیکن جیسے میں سوتا ہوں، تاکہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے۔ نہیں توجہ فرمائے، تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور نبی یہ چاہتے تھے کہ ایک رات علی کو دیکھنے والے علی کو نبی سمجھیں۔ اب میرا ایک ہی سوال ہے بھائی کہ تاریخ اسلام میں ایک رات ایسی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی مرضی سے علی کو نبی سمجھا گیا؟ پوری توجہ سمجھے گا، اب بہت سوال ہم سے ہوتے ہیں، ایک سوال کرنے کا مجھے بھی حق ہے۔ ایک رات ایسی ہے کہ جب اللہ اور نبی کی مرضی سے علی کو نبی سمجھا گیا۔ اب مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب علی کو نبی سمجھا گیا تو علی کو نبی سمجھنے سے اسلام کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد، فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ تو اللہ اور نبی نے چاہا۔ اب وہ کہتے نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو رسول اللہ کی جان بچانا تھی، خطرہ تھا۔ آپ مجھے بتائیے خطرہ تھا؟ کہاں خطرہ تھا؟ کہنے لگا وہ باہر سب کفار بیٹھے ہوئے تھے تلواریں لیے۔ یہ معاملہ علی کا ہے، خلفاء کا نہیں ہے۔ اگر خطرے کی بات تھی تو حضرت علی سے رسول اللہ اتنا کہتے دیکھو دیکھو سب باہر بیٹھے ہیں، اور حضرت علی اگر خالی نکل کے پوچھ لیتے کیسے بیٹھے ہو؟ آپ مجھے بتائیے کہ تلوار چلانے کی بات نہیں، خالی اتنا پوچھ لیتے کیسے بیٹھے ہو، اور خالی اگر اتنا پوچھ لیتے کیسے بیٹھے ہو تو شاید بتا بھی نہ پاتے، سب کا دم نکل جاتا۔ یہ نہیں کہا کہ ذرا نکل کے دیکھو، میرے بستر پر سو رہا ہوں۔ اب مسلمان کہہ رہے خطرہ تھا خطرہ تھا خطرہ تھا۔ اب اس وقت تو ہندوستان میں ماشاءاللہ بی جے پی کی حکومت ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اب اس خطرے سے مسلمان اگر آگاہ نہیں ہے تو پھر کمال ہے، اب بھی اگر سو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ خطرہ جب ہوتا ہے تو سوتے کو جگایا جاتا ہے یا جاگتے کو سلایا جاتا ہے؟ جو اچھا خاصا آدمی جاگ رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور نے کہا بھائی خطرہ بہت ہے سو جاؤ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کہنی صاحب جو سو رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا جاتا ہے، خطرہ ہے جاگ جاؤ، جاگتے رہو۔ اگر خطرے کی بات تھی تو علی کو سلایا کیوں؟ اگر علی سو رہے ہوتے تو علی کو جگانا چاہیے تھا، لیکن سلایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے سو جاؤ کہ جیسے میں سوتا ہوں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی بات نہیں تھی، بات صرف اتنی سی تھی، دیکھیے بات صرف اتنی سی تھی کہ اللہ اور رسول یہ چاہتے تھے کہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ علی اور نبی الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اسی لیے یہ حکم دیا ویسے سو جاؤ جیسے میں سوتا ہوں۔ دیکھیے جاگتے میں کوئی کسی کی طرح کام کر سکتا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو انہوں نے کہا صاحب ویسے بول رہے ہیں جیسے فلاں بولتے ہیں، ویسے چلیے جیسے ہم چلتے ہیں، لیکن کسی سے آپ نے آج تک سنا ایسے سو جائیے جیسے میں سوتا ہوں؟ اس لیے کہ سونے والے کو خود ہی خبر نہیں ہے وہ کیسے سوتا ہے، کیسے سوتا ہے، لیکن نبی نے اپنی طرح سلا کے یہ بتا دیا کہ میں اور علی الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن افسوس کہ آل محمد کو نہیں پہچانا، اور وہ ظلم ڈھائے وہ ستم ڈھائے آل محمد پر کو جو بیان سے باہر۔ ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا، حسین اپنے علی کو کربلا کی سرزمین کو پر شہید کر دیا گیا۔ بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ گئی، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھنی، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے۔ عزیزوں، ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، گریہ کرنا، آقا حسین پر مسائل سن کے آنسو بہانا، یہی ہماری زندگی ہے اور یہی شے ہمیں بچانے والی ہے اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہی آنسو ہیں جو زینت رومال فاطمہ بن جائیں، یہی آنسو اور زینت رومال فاطمہ بن جائیں تو یہی آنسو ہماری ذریعہ نجات۔ اور یقین جانیے کہ اگر ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے عوض ہماری بخشش ہو۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ آقا حسین کربلا کی سرزمین پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے۔ حسین لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، جنازوں پر جنازے اٹھاتے رہے۔ آج جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہر آدمی آتا ہے پوچھتا ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، لیکن آقا حسین یہ مرثیہ پڑھتے تھے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آقا حسین سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کہ آپ زہرا کا لال کربلا میں شہید ہو گئے۔ بعد قتل حسین خیمے چل گئے۔ 11ویں محرم کو ایک قافلہ چلا گیا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا ایک قافلہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو طے کر گیا۔ اور پھر یہ قافلہ قید خانہ شام سے سال بھر کے بعد رہائی پائی اور پھر اہل حرم کربلا پہنچے۔ 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا اور 7 دن کے بعد جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب سید سجاد نے آگے بڑھ کے شہزادی زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں سب تو تیار ہو گئے، قافلہ تیار ہو گیا، لیکن ایک بی بی بابا کی تربت پر بیٹھی ہوئی رو رہی۔ میں نے ان سے بار بار کہا لیکن ان بی بی نے سر نہ اٹھا۔ شہزادی زینب آگے بڑھیں، تربت حسین کے قریب آئیں، آ کے دیکھا کہ بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے آقا حسین کی تربت پر بیٹھی رو رہی۔ آگے بڑھ کے دریافت کیا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ قافلہ تیار ہے، لیکن ان بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور جب کوئی جواب نہ دیا تو زینب نے تڑپ کے فرمایا کہ بی بی آپ کو حسین کے حق کا واسطہ سر اٹھائیے۔ اور پھر شہزادی نے سر اٹھایا تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ وہ بھی اور کوئی نہیں، شہزادی رباب ہیں جو تربت حسین پر بیٹھے۔ کبھی بھی قافلہ تیار ہو گیا کہ ہمارے ساتھ میں چلو گی، دل تو ہمارا بھی نہیں چاہتا کہ ہم وطن جائیں، بس یہ سننا تھا کہ شہزادی رباب فرماتی ہیں کہ بی بی زینب آپ وطن جائیں، ہمیں وطن نہ لے جائیں۔ کہا کیوں بی بی ہمارا بھی بھرا گھر اجڑا ہے، کبھی بھی آپ کے بچے مارے گئے، کہ میرے بچوں کی تربتیں آپ کے سامنے، کہ آپ کے بھائی مارے گئے، کہ ایک بھائی کی تربت پر آپ بیٹھی ہیں، ایک فرات کے کنارے سو رہا ہے،
آپ کے بھتیجے مارے گئے، ایک پائیں پا ہے، ایک میرے بھیا کے پہلو میں ہے، ایک گنج شہیدہ میں ہے۔ زینب نے تڑپ کے فرمایا میرا تو بھرا گھر لٹ گیا۔ شہزادی رباب فرماتی ہیں آپ صحیح فرما رہی ہیں، اب آپ وطن جا رہی ہیں؟ کہا میں وطن جا رہی ہوں۔ کہ وطن میں آپ کے جینے کا سہارا آپ کا شوہر عبداللہ زندہ ہے۔ کہا عبداللہ وطن میں زندہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب رباب نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر تک زینب نے انتظار کیا، پھر پوچھا کہ بی بی آپ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اب کیا بات ہو گئی جو رونے لگی؟ بس یہ سن کے جناب رباب فرماتی ہیں بی بی آپ وطن جائیں، یہ صحیح ہے کہ آپ کا بھرا گھر لٹ گیا، لیکن ہاں آپ کے جینے کا سہارا آپ کا شوہر تو وطن میں زندہ ہے۔ ارے رباب وطن جا کے کیا کرے؟ میرا والی بھی کربلا میں سو گیا، جس کے پہلو میں علی اصغر سو گیا، ایک سکینہ بچی تھی جو زندان میں سو گئی۔ رباب تو اسے کہتے ہیں جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی آغوش بھی خالی ہو گئی۔ اب رباب کا کون ہے جس کے سہارے رباب زندگی گزارے؟ جناب سید سجاد آگے بڑھے، بازو پکڑ لیا، اے اماں یہ بیٹا تو ابھی موجود ہے، میں آپ کا سہارا ہوں۔ واہ حسین حضرات ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے میں سید طاہر صاحب کے نام مثال ثواب۔ عابد کے دل پر کیسی مصیبت گزر گئی، عابد کے دل پر کیسی مصیبت گزر آئی جو شام غم تو عجب حشر کر گئی، عابد کے دل پر کیسی مصیبت گزر کس کس کی لاش خیمے میں لائے امام دی، کس کس کی لاش خیمے میں لائے امام دی، ارے عابد کو کچھ خبر نہیں کیا کیا گزر گئی، عابد کے کیسی مصیبت گزر گئی، سر اس طرح جھکا دیا شکر الہ میں، سر اس طرح جھکا دیا شکر الہ میں، ارے ایک سجدے میں ہی شام غریباں گزر گئی، عابد کے دل پر کیسی مصیبت گزر گئی، زندان شام میں یہ مصیبت عظیم تھی، زندان شام میں یہ مصیبت عظیم تھی، ایک شعر ہے کہ دختر شب
शबीर मर गई, आबिद के दिल पर कैसी मुसीबत गुजर गई। से पूछा किसी ने जब कभी, सज्जाद ने कहा, पूछा किसी ने जब कभी, सज्जाद ने कहा, वे सबसे अजीम शाम में आफत गुजर गई, आबिद के दिल पर कैसी मुसीबत गुजर गई। वे सज्जाद नातवा की असीरी जहान में, सज्जाद नातवा की असीरी जहान में। वे कैसर कसम खुदा की बड़ा काम कर गई, आबिद के दिल पर कैसी मुसीबत गुजर गई। फरियाद है फरियाद करती थी ये रो रो के, होगा ज़ैनबे नाशाद। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद। परदेस में ज़हरा का भरा घर हुआ बर्बाद। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद। रे परछे के अनीसी नए अकबर में लगे हैं, क्या बात बनी है, क्या बात बनी है। तस्वीर नबीरन में हुए जाती है बर्बाद। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद। अरे क्या क्या नाम मसाए बुए, क्या क्या नाम सहेगा। अरे जब कैद हुए अरे हर काम पर एक दादा तुम एक नए उफ्तार। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद। परदेस में हम अहले हरम ऐसे लुटे हैं, हर नाद फिरे हैं, हर नाद फिरे हैं। अरे रुक जाते तो देते थे अज़ियत सितम की जान। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद। अरे तपते हुए सहरा के ज़मीरा में काटे, अरे और पाँव में झाले, और पाँव में झाले। अरे कश खा के
محمد ہے نہ عباس نہ اکبر قاسم نہ اصغر ہر ایک نے گھر چھوڑ کے مقتل کیا آباد روتی تھی سکینہ جو کبھی غم سے بلا کر ہو جاتا تھا گالوں پر لگاتے تھے تماچے ستم ایجاد سائے غم شبیر میں آنسو نہ رکیں گے تاش بہیں گے اب ہم کو نہیں کچھ بھی مصائب کے سوایا چچا مر گئے اب نہ آئے گا پانی یہ کہتی تھی رو رو کے
گلے سے لگا لو یقین ہو گیا ہے مجھے میرے بابا مر گئے اب نہ آئے گا پانی یہ کرتی تھی رو رو کے پیاسی سکینہ جگہ مر گئے اب نہ آئے گا پانی یہ سچ ہے وہ میرے نگہباں بہت تھے سچ ہے وہ میرے نگہباں بہت ہے میری تشنگی سے پریشان بہت تھے میری تشنگی سے پریشان بہت تھے پریشان بہت تھے گئے تھے جو میرے رونے سے دریا مر گئے اب نہ آئے گا پانی یہ کرتی تھی رو رو کے پیاسی سکینہ جگہ مر گئے اب نہ آئے گا پانی بڑی آس تھی سب کو آئے گا پانی بڑی آس تھی سب کو آئے گا پانی خبر کیا کہ ہم کو رلائے گا پانی خبر کیا کہ ہم کو رلائے گا پانی رلائے گا پانی ستم ہائے کیسا یہ پیاسوں پر ٹوٹا مر گئے اب نہ آئے گا پانی یہ کرتی تھی رو رو کے پیاسی سکینہ جگہ مر گئے اب نہ آئے گا پانی میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دے میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دے جو سیراب ہوتے تو جھولا جھلا دے سیراب ہوتے
سبیلے میری تاشنگی کی لگیں گے ہر ایک دل سے مجھ کو دعائیں ملیں گے ہر ایک دل سے مجھ کو دعائیں ملیں گے دعائیں ملیں گے رہے گا مگر میرے ہوٹوں بنا مر گئے اپنا آئے گا پانی یہ کرتی رو کے پیاسی سکینہ چچا مر گئے اپنا خدا یہ دکھائے کسی کو نماز خدا یہ دکھائے کسی کو نماز تڑپتے ہیں سب پیاسے بچے زمین پر فضاؤں میں آصف یہ کس کا ہے نوحہ فضاؤں میں آصف یہ کس کا ہے نوحہ جسے سن کے آنکھوں سے بہتا ہے دریا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتبہ آپ کا بھی ہے